بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موجودہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے پہلی سورہ سورہ حمد ہے۔ اگر اس سورہ کو ہم دیکھیں تو اس کا جو مرکزی موضوع ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اللہ طباطبائی مرحوم اور دوسرے کچھ مفسرین کا نظریہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک مرکزی موضوع ہے اور پھر اس مرکزی موضوع کے ذیل میں کچھ ذیلی موضوعات ہیں۔ انسان تبھی اس صورت سے صحیح طور پہ استفادہ کر سکتا ہے، اس کی تفسیر کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے جب اس کے مرکزی موضوع سے بھی واقف ہو اور ذیلی موضوعات سے بھی واقف ہو۔ ہر صورت کا ایک موضوع ہے، ایک مرکزی موضوع۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سورہ حمد کا مرکزی موضوع کیا ہے، تو کہا گیا ہے کہ سورہ حمد کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس حمد کے آداب کیا ہیں، حمد الہی کے اور بندگی الہی کے آداب کیا ہیں۔ آداب بندگی یہ اس سورہ کا مرکزی موضوع ہے۔ اس سورہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں یہ بیان ہوا ہے، یہ دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بندگی کے لائق، وہ کیا دلائل ہیں کہ جو اللہ کو بندگی کے لائق بناتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اس بندگی کے حوالے سے کیا کرے، آداب بندگی کیا ہیں، سب سے پہلے اسباب بندگی کیا ہیں اور پھر آداب بندگی کیا ہیں۔ یہ سورہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور ہر سورہ سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورہ کی جو بسم اللہ ہے اس کا رابطہ اس سورہ کے مرکزی موضوع سے ہے۔ اس لیے ایک سورہ کی بسم اللہ دوسرے سورہ کی بسم اللہ سے مختلف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے، تو کیا شروع کرتے ہیں؟ یہ ہر سورہ کا جو مرکزی موضوع ہے اس کے شروع کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس لیے سورہ حمد کی جو بسم اللہ ہے وہ علیحدہ ہے، سورہ توحید کی جو بسم اللہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ سورہ حمد پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی اس نیت سے، اب اگر چاہتے ہیں کہ سورہ حمد نہیں کوئی اور سورہ پڑھیں تو وہ پہلے پڑھی ہوئی بسم اللہ کافی نہیں ہے، دوبارہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ جو دوسری سورہ ہے اس کا مرکزی موضوع کچھ اور ہے اور بسم اللہ کو ہم نے اس کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ اس لیے سورہ حمد میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد کی ابتدا ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ پھر اس سورہ کی جو پہلی آیت جہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ، حمد خدا کے لیے ہے۔ حمد، تعریف، ثنا، یہ سارے عربی الفاظ ہیں۔ تعریف اس کمال کی ہوتی ہے کہ جو کسی بھی مخلوق میں ہو لیکن اس کا اختیاری نہ ہو۔ مثلا چاند خوبصورت ہے، اگر ہم اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں تو یہ تعریف ہوگی، یہ حمد نہیں ہوگی، اس لیے کہ چاند نے یہ خوبصورتی اپنے اختیار سے نہیں اپنائی ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اگر اس نے صداقت اور سچائی اختیار کی ہے، اپنے اختیار سے اپنے اندر پیدا کی ہے، سچ بولتا ہے، صداقت اس کی زبان پہ اس کے عمل میں ہے،
تو اب اگر ہم اس کی صداقت کی تعریف کریں گے تو یہ حمد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اس نے اپنے اندر صفت اپنے اختیار سے پیدا کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حمد خدا کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تمام کمالات اس کے اختیاری ہیں، یہ جبری نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیاری طور پہ کمالات اختیار کیے ہیں۔ حمد خدا کے لیے ہے۔ دیکھیں، ہم نے کہا کہ ہمیشہ جو تعریف اور حمد ہوتی ہے وہ کسی کمال کی ہوتی ہے، اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بحث میں کہا کہ تمام کمالات اللہ کے پاس موجود ہیں۔ باقی مخلوق کے پاس جتنے کمالات ہیں وہ بھی سب خدا کے ہی دیے ہوئے ہیں، یعنی خدا کے ہی کمالات ہیں، مالک کمالات کا خدا ہے۔ چونکہ حمد کمال کی ہوتی ہے اور چونکہ تمام کمالات اللہ کے اندر موجود ہیں، اس لیے حمد بھی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے تو کیا ہم مخلوق کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا ہم مخلوق کے اندر جو کمالات موجود ہیں ان کو ہم ثنا نہیں کہتے اور اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کا حمد نہیں کہتے؟ کیا وہ مخلوق کی بنیادی طور پہ تعریف ہے، حمد ہے؟ جی نہیں، یہی اس جملے کا مقصد مطمع نظر ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی بھی تعریف کریں وہ اس کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ کی تعریف ہو جائے گی۔ آپ کسی کی بھی حمد کریں مخلوق میں سے، وہ اس کی حمد نہیں ہوگی، وہ اللہ کی حمد ہو جائے گی۔ آپ اس مثال کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی تصویر ہے جو مصور نے بنائی ہے اور آپ اس تصویر کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ تصویر کی تعریف نہیں ہے، مصور کی تعریف ہے جس نے یہ کمال اس کے اندر رکھا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کمالات اپنے ہیں، مخلوق کو اللہ نے دیے ہیں، اس لیے اگر مخلوق کے کمالات کی تعریف کریں گے تو وہ بھی ان کے خالق کی تعریف ہو جائے گی، حمد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی حمد اور تعریف کے علاوہ کسی اور کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کی بھی تعریف کریں گے وہ پلٹ کے اس کے خالق اور مالک کی تعریف ہو جائے گی۔ اس لیے حمد خدا کے لیے ہے۔ اب آگے کچھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو اسباب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی کے لائق ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب وہی ہے۔ بندگی رب کی ہوتی ہے، رب عالمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ پہلی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی فعل کی صفات ہیں، اس لیے کچھ ذات کی صفات ہیں جس طرح کہ حی ہے، مرید ہے اور عالم ہے، اسی طرح سے کچھ فعل کی صفات ہیں۔ فعل کی تمام صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک خالق، ایک رب۔ خالق کا مطلب یہ ہے کہ وجود عطا کرنے والا، رب کا مطلب یہ ہے کہ اس وجود کو تربیت کر کے اس کے مناسب کمال تک پہنچانے والا، تربیت کرنے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کی تربیت کرتا ہے، اس لیے وہی بندگی کے لائق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ایک کسان نے بیج بویا، ہم اس کو کسان کہتے ہیں، حالانکہ اس نے صرف کام یہ کیا ہے کہ مٹی کے اندر اس بیج کو مخفی کر دیا ہے۔ اس بیج کو اگانا اور اس کو مناسب کمال تک پہنچانا، دانے تک پہنچانا، ثمر تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا رب ہے۔ انسان کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے۔ بچہ ہے،
بچے کو والدین پانی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، غذا اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن اس بچے کے اندر یہ غذا اور یہ پانی اس کی غذا بنے، اس کا وجود کا حصہ بنے، اس کا وجود مضبوط ہو، اس کا وجود آگے بڑھے، مناسب کمال تک پہنچے، یہ سب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ عالمین میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے سوائے خدا کے، ملائکہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جتنے عوالم روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیے ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں۔ اس مادی دنیا میں جتنے موجودات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز عالمین ہے، اور عالمین کو تربیت کرنے والا اور اس کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک ہے۔ چونکہ ان کی ضروریات پوری کرنے والا اور تربیت کرنے والا اللہ ہے، اس لیے لائق بندگی وہی ہے۔ پھر کہا گیا کہ الرحمن الرحیم، یہ جو رب ہے یہ تربیت کرتا ہے، لیکن تربیت کرنے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کبھی ایک تربیت کرتا ہے ایک استاد اپنے طالب علم کی، لیکن اس کا انداز سختی کا ہوتا ہے، سزا کا ہوتا ہے۔ تھوڑی غلطی ہوئی نہیں اور سزا اس کو دیتا ہے تاکہ وہ بہتر نتیجہ ظاہر کرے۔ ایک یہ طریقہ ہے، لیکن ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے لیکن محبت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ۔ یہ جب کہا گیا کہ رب العالمین ہے تو ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تربیت کس طریقے سے کرتا ہے، سزا دے کے تربیت کرتا ہے یا پیار و محبت کے ساتھ تربیت کرتا ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ تربیت کرتا ہے مہربانی کے ذریعے سے، وہ تربیت کرتا ہے محبت کے ذریعے سے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا رب ہے، اور چونکہ وہ محبت کے ساتھ تربیت کرتا ہے، اس لیے بندگی کے لائق وہی ہے۔ تو یہاں پہ تین چیزیں دلیل بن گئیں۔ ایک یہ کہ عالمین کا رب ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ تربیت جو کرتا ہے وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یہ تین چیزیں اسباب ہوئیں۔ چوتھی چیز جو اس میں بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے وہ۔ جب جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے عمل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی ہو برائی ہو، جزا دینے والا خدا ہے، حقیقی جزا دینے والا خدا ہے۔ اس لیے عالم آخرت جو ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ اس دنیا کا مالک بھی خدا ہے، لیکن اس دنیا میں انسان غفلت میں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں۔ پھر اللہ کی مالکیت ذرا اس کا ظہور اس دنیا میں کم ہے، لیکن آخرت میں اس کی ملکیت کا، مالکیت کا ظہور جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا مالک یوم الدین ہے۔ اب یہ چار دلیل ہوئے کہ جس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، چونکہ یہ چار صفات ہیں جس میں ہوں اس کا بندہ بنا جاتا ہے۔ جو عالمین کا رب ہو، جو عالمین پر رحمان ہو، جو عالمین پہ رحیم ہو، اور جو مالک یوم الدین ہو، جزا دینے والا ہو، اسی کی بندگی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے چار دلائل ہیں۔ انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اب جب یہ چار دلائل ہیں کہ خدا اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، تو پھر دیکھیں گے بندگی کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔